بیت المقدس کی اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر الخلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ آباد کیا اور آپ کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اس کے چند سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، جہاں وہ خوب بڑے پھلے اور پھولے، اور اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی۔ اس کے سینکڑوں سال بعد جب مصر پر فرعون کی حکومت آئی، اس نے بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بحر احمر میں ڈوب گیا اور مر گیا۔ فلسطین آ کر بنو اسرائیل نے طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی طیہ میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عمالقہ جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھے ان سے جنگ کی اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا، اور ان کے بعد حضرت طالوت کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح فلسطین کے سارے علاقے پر حضرت طالوت کی حکومت قائم ہو گئی۔ طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور ان کے بعد ان کے فرزند سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت فلسطین کے پورے علاقے پر قائم ہو گئی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا، وہ انتہائی عیاش اور بد کردار تھا۔ اس نے اپنی قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی، اور یہ بھی سابقہ اقوام کی اخلاقی اور اقتصادی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے 578 قبل مسیح ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کو اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا۔ ہزاروں لوگوں کو تہ و تیغ کر دیا، اور جو بچے اور عورتیں بچ گئے انہیں اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی 70 سال بعد واپس فلسطین آ گئے، اور انہوں نے شہر یروشلم کو پھر آباد کیا اور چھوٹی موٹی ریاست تشکیل دی، لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں رونما ہو گئیں جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے، کبھی بابلوں نے اور کبھی رومیوں نے انہیں غلام بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے عوام ہی نہیں، علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمراہ تھا کہ شرک، بدکاری اور انبیاء کے قتل، شراب نوشی وغیرہ کو گناہ تک بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان یہودی علماء، رومیوں اور فرسیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور کس قدر نیچ حرکتیں کی، اس کی کچھ تفصیل موجودہ انجیلوں میں بھی مل سکتی ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے بعد 70 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی حاکم ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ 67,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے، جنہیں بھوکے درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا۔ اٹلی اور یونان کے ایمفی ٹیترس بھی ان یہودی غلاموں کو نشانہ درست کرنے کے لیے لٹکایا کرتا تھا۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد یہود 1750 سال تک پھر کبھی اس سرزمین میں آباد نہیں ہو سکے۔ ناظرین، اسرا اور معراج کی رات نبی کریم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر وہاں سے 7ویں آسمانوں کا سیر، اور پھر آسمان سے بیت المقدس کی طرف نزول، اور پھر براق سے مکہ واپسی خود اس بات کے واضح اشارے تھے کہ اب
اب بیت المقدس کی سرزمین جلد ہی اسلام اور مسلمانوں کے زیر سایہ آنے والی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا گویا اس بات کی صراحت تھی کہ اب یہ مقدس سرزمین نہ یہود کی ہے نہ عیسائیوں کی، یہ صحیح دین اور صحیح اسلام کے پیروکار کی ہے۔ اسلام کے فاتح حضرت عمر فاروق بیت المقدس کو فتح کرنے والے سب سے پہلے مسلم جرنیل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام میں چڑھائی کی تو ہر صوبے پر الگ افسر بھیجا۔ چنانچہ فلسطین حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ بعض مقامات دور صدیقی میں ہی فتح کر لیے گئے اور باقی شہر دور فاروقی میں فتح کیے گئے۔ یرموک کی فتح کے بعد سب سے آخر میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے بھی بیت المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے ہمت ہار کر صلح کی درخواست کی اور بیت المقدس کے پادری نے مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے امیر المومنین بذات خود یہاں تشریف لائیں گے تو میں شہر کی چابیاں ان کے حوالے کر دوں گا۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ امیر المومنین کو اطلاع ملی تو آپ نے بعد از مشاورت حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کر کے رجب 16 ہجری میں مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ ناظرین، یہ سفر انتہائی سادہ تھا۔ ایک اونٹنی، اس پر 2 تھیلے، ایک میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں، ساتھ میں پانی سے بھرا ایک مشکیزہ۔ طویل سفر کے پیش نظر ایک غلام ساتھ رکھا اور آغاز سفر پر اسے کہا کہ یہ نہ سوچنا میں سواری پر آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دوران سفر مسلمانوں کے خلیفہ اور غلام باری باری اونٹ پر سواری کرتے رہے۔ ناظرین، مقام جابیہ میں عمال حکومت نے آپ کا استقبال کیا اور سب کی حیرت گم ہو گئی کہ اس وقت غلام اونٹ پر سوار تھا اور امیر المومنین خود پیدل تھے اور اونٹ کی مہار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے بڑے عیسائی پادری سفریونس کے الچی بھی جابیہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس کا معاہدہ جابیہ میں ہی لکھا گیا۔ بڑے بڑے معزز صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستخط ہوئے۔ اس عہد نامے کے کچھ چیدہ نکات دیکھتے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کے دوسری مفتوح قوم سے حسن سلوک کا اندازہ ہو سکے۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ ایمان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ نہ ان کے گرجوں میں سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے۔ نہ ان کو یا ان کے احاطے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا۔ نہ ان کے صلیبیوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس تحریر پر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ عطا کرتے رہیں۔ اس معاہدے کی کچھ شقیں آپ نے ملاحظہ کی۔ کسی مفتوح قوم کے حقوق 3 ہی چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں: جان، مال اور مذہب۔ بیت المقدس شہر کے باہر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں سپاہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ کا لباس اتنا سادہ اور پرانا تھا کہ مسلمانوں کو شرم آئی کہ عیسائی اس لباس میں دیکھ کر کیا کہیں گے۔ انہوں نے آپ کو ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک پیش کی اور عرض کی، یا امیر المومنین، یہ لباس تبدیل کر لیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے، پوشاک اعلیٰ سواری کی بدولت نہیں۔ ہمارے لیے اللہ کی بخشی عزت کافی ہے۔ بیت المقدس کے پادری سفریونس کا خیال تھا کہ امیر المومنین کا لاؤ لشکر پر شکوہ ہوگا اور دور سے نظر آئیں گے، مگر وہ حیران ہوا کہ ایک آدمی اونٹ پر بیٹھا ان کی طرف آ رہا ہے اور دوسرا نکیل پکڑے
آگے چل رہا ہے۔ ان کا حلیہ دیکھنے کا تھا، پھٹے جوتے، بالوں پر گرد و غبار، پیوند لگا کرتا، ایک دو نہیں پورے 14 پیوند لگے تھے، جن میں سے کچھ چمڑے کے تھے۔ پادری نے دل میں سوچا کہ وہ عظیم المرتبت فاتح جس نے سلطنت روم اور فارس کو تخت و تاراج کیا، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا خلیفہ ایسا سادہ اور درویش صفت ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بات زبان پر نہ لا سکا۔ امیر المومنین اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ رومیوں نے عالم عرب و عجم کے فرمانرواں کے لیے دروازے کھول دیے۔ شہر کی چابیاں پیش کیں اور کہا کہ بے شک آپ ہی فاتح بیت المقدس ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کے ایک بڑے گرجے میں موجود تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ آپ یہیں نماز پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا اسے دلیل بنا کر مسلمان بعد میں گرجے کو زبردستی مسجد میں تبدیل نہ کر دیں۔ گرجے سے باہر نکل کر نماز ادا کی۔ اس مقام پر ایک مسجد تعمیر ہوئی جو مسجد عمر کہلائی۔ ایک دن نماز کے وقت حضرت بلال سے درخواست کی کہ آج اذان دو۔ حضرت بلال نے کہا میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد بجا لاؤں گا، اور اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کو عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گیا اور رکعت طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہچکی لگ گئی اور دیر تک عجیب اثر رہا۔ حضرت عمر بیت المقدس سے واپسی پر مفتوحہ علاقوں کا دورہ کر کے سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مسلمانوں کو مل چکی تھی، چنانچہ انہوں نے مدینہ کے باہر آپ کا عظیم الشان استقبال کیا، اور یوں تاریخ انسانی کا یہ منفرد سفر اختتام پذیر ہوا۔